یہ انڈسٹری پاکستان میں ہونی چاہیے تھی. 25 کروڑ بھی ایک بڑی آبادی ہے نا, بڑی ایک کنزیومر ہے ہمارے پاس موجود ہے. اسی طرح ہمارے پاس تو پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. کراچی جیسے شہر دنیا کا واحد شہر 20 ٹاپ سٹیز کے اندر جہاں ٹرین نہیں چلتی ہے, تو اور بسوں کا بھی انتظام جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے, لیکن وہ بھی ناکافی ہے. تو ہر آدمی گاڑی کے اندر موجود ہے اور ایک آدمی گاڑی میں جا رہا ہے, موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے. تو یہ جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے یہ تو ہماری میڈ ان پاکستان ہونی چاہیے تھی سر. سر یہاں پہ آٹو موبائل انڈسٹری, جیسے آپ نے بس کا کہا, یہاں پہ ایک بہت بڑی کمپنی ہینو پاک تھی, وہ بند ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, ہم کیونکہ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, ہم دوسری جگہوں سے دوسرے ممالک سے امپورٹ کر رہے ہیں. یہ اسیزو ہے, یہ بھی یہاں پر بن رہی تھی فیکٹری. نسان ہے گندھارا, وہ بھی یہاں پہ بن رہی تھی, لیکن ہم ان سے نہیں لے رہے تھے, ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں گاڑیاں. نہیں, اگر یہاں بھی جو بن رہی تھی وہ بھی تو سر اسمبل ہی کر رہے تھے ہم کوئی اپنا خود اتنا, اس میں بہت سارے پارٹس یہ تھے ہمارے چلے مینوفیکچر ہو رہے تھے, لیکن میجورٹی پارٹ جو ٹیکنالوجی چیزیں ہیں وہ تو ساری ہماری اسمبل ہو رہی تھی. بالکل, وہ بھی یہیں پہ ہونا چاہیے تھی, وہ بھی یہیں پہ. لیکن پھر بھی اگر 50% پارٹ یہاں پہ بن رہے تھے, 50% پارٹ میں ہماری انڈسٹری میں کتنے لیبر کو جو نا اس کو روزگار مل رہا تھا سر, لیکن اب وہ بھی بند کر دیا. اس وقت کیا صورتحال ہے آٹو موبائل انڈسٹری کی, کیا صورتحال ہے سر؟ آٹو موبائل انڈسٹری کی صورتحال آج تو بالکل ختم ہی سمجھیں آپ. اس کی وجہ یہ, آٹو موبائل انڈسٹری جنرل مشرف صاحب کے دور میں بہت اچھی, کیونکہ کائبور تھا 4% 5%. اس ٹائم لوگ لیزنگ پہ دنیا میں لیتے تھے, لیزنگ پہ گاڑی. تو جو گاڑی اب جو ہے چھوٹی گاڑی اگر 1000 بنا رہے ہیں مہینے پہ, اس ٹائم وہی گاڑی 10,000 بن رہی تھی گاڑی, کیونکہ لیزنگ پہ ہر آدمی افورڈیبل تھا. اور وہ سر گاڑی اتنی مہنگی کر دی آپ نے سر. اچھا آپ ٹیکس دکھا دیں اس پہ, ٹیکس کتنا ہے اس کے اوپر سر؟ مہنگی گاڑی ہو گئی, اگر اس پہ ٹیکس 50% ریڈیوس کر دیں, اگر کوئی 30 لاکھ کی گاڑی ہے, مثال کے طور پر آلٹو 30 لاکھ کی گاڑی ہے, اگر اس پہ سے 50% ٹیکس ریڈیوس کر دیں تو وہی گاڑی آپ کی 12-13 لاکھ روپے پہ آ جائے گی. وہی گاڑی آپ کی 12-13 لاکھ روپے پہ آ جائے گی. اور دوسری بات یہ, آپ آئی ایم ایف کا ذکر کر رہے تھے سر, آئی ایم ایف آتا ہے یہاں پہ, وہ ہمیں لون دیتا تھا, ہم پے کرتے ہیں نا, انڈسٹریلسٹ پے کرتے ہیں, ٹیکس پیئر پے کرتے ہیں. تنخواہیں کس کی بڑھتی ہیں سر؟ تنخواہیں کس کی بڑھتی ہیں جب آئی ایم ایف کا لون ملتا ہے؟ یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, ہر بچے کو پتا ہے. جیسے ہی لون ملتا ہے تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں. بھائی جن لوگوں کی تنخواہیں بڑھتی ہیں, جن کی آپ بات کہہ رہے ہیں, ان کو تو سب سے پہلے قربانی دینی چاہیے. سب سے پہلے قربانی, اور وہ خاطر سب سے پہلے قربانی دینی چاہیے سر. لیکن سر اس میں ایک دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے. مسئلہ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی تنخواہیں نہیں بڑھیں گے تو نہیں بڑھائیں گے تو کرپشن بڑھے گی. یہ کرپشن بڑھی اس لیے کیونکہ ان لوگوں کی تنخواہیں کم ہیں سر. جو آج ہمارے اگر ایم این اے ایم پی کی تنخواہ کم ہوگی, اگر اسپیکر کی تنخواہ کم ہوگی, اگر بیوروکریسی کی تنخواہ, کتنی تنخواہ ہے کیا مہینے کی سر؟ آپ کتنی تنخواہ ہے کیا مہینے کی؟ میرے خیال سے 4-5 لاکھ روپے ہے. کیا آپ سمجھتے ہو کہ جس جگہ وہ بیٹھا ہے اور جس لگژری, اور صوبائی کی زیادہ ہے, ہر پروونس کی الگ حساب سے. میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ 4-5 لاکھ روپے ایک عام گھرانے کا گزارا نہیں ہے. اس کو اپنے بچے کو 1 لاکھ روپے فیس کے اسکول میں بھی پڑھانا ہے, صحیح ہے. اس کی بیگم کی شاپنگ بھی ہے مہینے کی جو ہے وہ لاکھوں روپے کی ہے, صحیح ہے. تو بھائی یہ 5 لاکھ روپے تو وہ صرف گھر میں دے دیتا ہے, پھر اور خرچے. اصل میں ہوس, ہمارا پرابلم ہے ہوس. جب یہ قوم ہوس چھوڑ دے گی اور قومی دائرے میں آ کے ایک پیٹریوٹ بن جائے گی, خدا کی قسم یہ ملک صحیح ہو جائے. یہ بات نظام کی ہے.